جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن نثار کی، اور مشن نثار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے الخدمت پاکستان ہماری اس میں معاون ہے، اور ہم آج الخدمت کے ہی خیبر پختونخوا کے ذمہ دار ہیں خالد وقاص، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ اور خاص طور پہ میں یہ بات بتاؤں کہ خالد وقاص اور یہ جو ان کی خیبر پختونخوا کی الخدمت ہے، اس نے پشاور کے اندر ایک فوڈ بینک قائم کیا ہے۔ فوڈ بینک کے اندر سے ضرورت مند افراد کو، ضرورت مند خاندانوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہم خالد وقاص صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم خالد وقاص صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا خالد وقاص صاحب، ہمیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ الخدمت خیبر پختونخوا نے یہ جو فوڈ بینک بنایا ہے پشاور کے اندر، اس میں سے کون کون سے افراد مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، اور اب تک آپ لوگ کیا کر چکے ہیں؟ بنیادی طور پر اس پورے وبا میں الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا نے ابھی تک 68,167 فوڈ پیک تقسیم کیے ہیں 32 ڈسٹرکٹس میں، اور ہم نے نہ صرف پشاور میں بلکہ 32 ڈسٹرکٹس میں ہی اس طرح کے چھوٹے بڑے فوڈ بینک بنائے ہیں۔ تو وہیں پر یہی سلسلہ ہے کہ مختلف افراد سے، خیر افراد سے ہم تعاون لیتے ہیں، اور وہیں پر اس کی پیکنگ ہوتی ہے۔ وہیں سے پھر جو ڈیٹا ہم نے مختلف کمیونٹیز کا لیا ہوا ہے، جو بیوہ ہے، معذور ہے اور یتیم ہے، اس کے علاوہ جو دیہڑی دار مزدور ہے اور مختلف طبقوں کے لوگوں کا، اسی ڈیٹا میں ان کے گھروں تک یہ ترکیب پہنچائی جا رہی ہے۔ تو پشاور میں بھی فوڈ بینک ہے، اور اس کے علاوہ صوبے کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں اس طرح کے چھوٹے بڑے فوڈ بینک ہے۔ اور ابھی جو پشاور میں ہمارا فوڈ بینک ہے، اس میں 4,000 تک فوڈ بینک پیکنگ تیاری کا عمل آج کل جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ترتیب جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارا پلان ہے کہ رمضان تک انشاءاللہ ہم 5 لاکھ خاندانوں تک، رمضان کے آخر تک، عید تک ہم 5 لاکھ خاندانوں تک یہ فوڈ پیکج پہنچائے۔ اچھا، 5 لاکھ خاندان تک۔ اچھا، مخیر حضرات کے بارے میں بتائیے گا کہ جو مخیر حضرات ہیں یا جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کا ایک تو رسپانس کیسا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ خاص طور پر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں کہ آپ کو کن چیزوں کی اس وقت کے حالات کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اصل میں تو ہمارے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 15-20 سالوں سے اسی طرح آفتیں اور ڈیزاسٹر رہے، لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی جدا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ ماڈل ڈیولپ ہے کہ ہر ضلع اور ہر یونین کونسل کی سطح پر خود لوگ جو ہے وہ تعاون حاصل کرے اہل خیر حضرات کی، اور وہیں پر وہ تقسیم کرے۔ تو یہ اب آپ کے ذریعے سے بھی اور جتنے بھی ہمارے دوست میڈیا کے ذریعے سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ اب لوگوں کی بنیادی ضرورت وہ فوڈ خوراک کی ہے، اس لیے کہ ہاں شدت آ گئی ہے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں، اور اس سے مرنے والوں کی، وفات پانے والوں کی، ہمارے پشاور میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ اب مزید جاری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ عید تک اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو لوگ گھروں تک محصور ہے، ان کے لیے خوراک کی فراہمی اور ان تک خوراک پہنچانا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ الخدمت کے رضاکار اور والنٹیئر میدان میں ہے، لیکن ہمیں ان سب لوگوں کو تعاون چاہیے جو چاہتے ہیں کہ وہ دور دراز پہاڑی علاقوں تک بھی، اور وہ قبائلی علاقوں تک بھی، اور وہ علاقوں تک جہاں تک لوگوں کی رسائی نہ ہو، ہم ان کی ان خوراک کی صورت میں ان امانتوں کو، ان کے صدقات کو، ان کی زکوٰۃ کو اور ان کے فطرانے کو بھی ہم پہنچا سکتے ہیں خوراک کی شکل میں، یا ان لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں۔ ہم نے تقسیم کے ڈیٹا لیا ہوا ہے ہر ضلع کے ہمارے والنٹیئر نے، اور اس میں ہم نے 5 کیٹیگری کو خصوصی طور پر رکھا ہوا، جس میں بیوہ بھی ہے، جس میں یتیم بھی ہے، معذور بھی ہے، اس طرح مختلف کمیونٹی میں ٹرانسجینڈر ہے، فنکاروں کو، علماء کو ہم نے لیا ہے۔ تو یہ مختلف طبقات اور جو دیہڑی دار مزدور ہے اور جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ ہیں۔ جی خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ خیبر پختونخوا میں آپ کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے، جس میں سب سے مطلب تحصیل لیول سے بھی نیچے، جو مطلب فار ایگزامپل لوکل کونسل پہ ہے، کس لیول پہ ہے، اور اس وقت کتنے یونٹ ہیں پورے کے پورے خیبر پختونخوا میں؟ 32 ڈسٹرکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ 32 خیبر پختونخوا کے 34 ڈسٹرکٹ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں 32 ڈسٹرکٹ میں ہمارا میں آپ کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بات ہے ڈسٹرکٹ تو بڑا ڈسٹرکٹ، سوال سن، یونین کونسل ہے، یونین کونسل اور نیچے ولیج کونسل اور نائبرہڈ کو ہم نے لیا ہوئے۔ ہم نے الخدمت کمیٹی بنائی ہوئی ہے ولیج کونسل کی سطح پر، یونین کونسل سے نیچے ایک اور سطح جو ابھی آج کل ہے بلدیاتی سسٹم میں، اس سطح پر ہماری والنٹیئر ہے، وہ سیٹ اپ ہے، اور اس سیٹ اپ کے اندر وہ فنڈ جمع بھی ہوتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے۔ اور تھوڑا بہت ہم صوبے کی طرف سے جو ہمارے کمزور 10 اضلاع ہے، جس میں شانگلہ ہے، جس میں ٹانک ہے، جس میں جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کرم ایجنسی، اس طرح چھوٹے چھوٹے اضلاع ہے لیکن یہ کمزور ہے،
तो अजला को हम सूबे से कोशिश कर रहे हैं और बाकी अजला खुद अपने मददात के तहत लगे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों का तावन रहे तो इंशाअल्लाह कुछ किसी हद तक हम लोगों की तकलीफ में कमी कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए खालिद वक्कास साहब के अल-खिदमत ज़ाहिर है जमात इस्लामी का एक इदारा है, दीगर मजहबी जमातें, ज़ाहिर है एक मजहबी बड़ा रुझान है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, दीगर मजहबी जमातें जो आपके साथ इंतखाबात के अंदर भी आपकी इत्तेहादी थी, एमएमए में शामिल जमातें थी, वो इस पूरे कार्य खैर में आपके साथ किस हद तक साथ दे रही हैं आप लोगों का? वैसे तो नीचे विलेज काउंसिल और यूनियन काउंसिल की सतह पर लोगों मकामी लोगों की कमेटियां है जिसमें उलमा की भी है और आम लोग वो कम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे सूबे की सतह पर पूछे तो इस तरह सूबे की सतह पर कोई और इदारा इस तरह नहीं है जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, सिवाय हुकूमत के हुकूमत के साथ थोड़ा बहुत हमारा लेजान है और जहाँ जहाँ हम कोशिश कर दे कौन को सपोर्ट है वो हमें सपोर्ट दे सके, डीसी से राब्ते है। लेकिन इस तरह पॉलिटिकल जुमातों की सतह पर मैदान में इस तरह अमलन कोई सियासी या मजहबी जुमात इस तरह नहीं है कि जिसको हम कह सकते कि हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है और वो हम उनके साथ या वो हमारे साथ है। वो हो सकता है विलेज काउंसिल की सतह या मस्जिद महल्ले की सतह पर कई जगह पर हो, लेकिन एज ए होल अगर प्रोविंस वाइज पूछे तो प्रोविंस वाइज तरह कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया खालिद वक्कास साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह इसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।